دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات پر کہ تم اللہ کا رزق تجارت کے ذریعے طلب کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم عرفات سے لوٹ آؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم زمانہ جاہلیت کے ناسمجھ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر لوٹو تم وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اپنے سابقہ اعمال پر اللہ سے معافی مانگو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم اپنے حج کے افعال مکمل کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے کہ تم اپنے آباء کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 198 99 اور آیت نمبر 200 کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے. مضمون وہی حج سے متعلق چل رہا ہے. مسئلہ جہاد کے بعد مسئلہ حج کا ذکر تھا، اور مسئلہ حج کا ذکر اسی مناسبت سے تھا کہ اتنا جہاد کرو کہ کوئی تمہیں تمہارے مقدس مقامات سے منع نہ کر سکے. تو حج کے حوالے سے 6 امور سابقہ آیت نمبر 196 میں اور 5 امور آیت نمبر 197 میں ذکر ہوئے تھے. آیت نمبر 198 99 اور 100 یہ بھی اسی ضمن کی آیات ہیں، اور اس میں بھی حج سے متعلق کچھ ہدایات اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. آیت نمبر 198 میں تین امور ہے. ایک اجازت تجارت، دوسرا منع تفاخر، اور تیسرا
ہدایت اور معیار ذکر. پہلی بات جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کی اجازت دی گئی ہے ایام حج میں، حج سے فراغت کے بعد یا حج کے دوران. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب میں 3 بازار تھے بڑے. ایک کا نام عکاظ تھا، ایک کا نام مجنہ تھا، اور تیسرے کا نام ذی المجاز تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ بازار لگا کرتے تھے دوران حج. مواسم حج کے اندر یہ بازار لگتے تھے اور اس میں بڑی تجارت ہوا کرتی تھی. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے چونکہ زمانہ جاہلیت کے تمام رسوم کو ختم کر دیا تھا اور اسے منع کر دیا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جس طرح دیگر رسومات جاہلیت منع ہے تو ان بازاروں کے اندر تجارت کرنا بھی شاید منع ہوگا. یا گزشتہ آیت کے اندر مانگنے سے اور بھیک مانگنے سے، اسی طرح لوٹ مار سے منع کر دیا گیا تھا. تو کسی کے ذہن میں یہ توہم ہو سکتا تھا، یہ اشکال آ سکتا تھا کہ جس طرح سوال مانگنا منع ہے اسی طرح تجارت بھی منع ہوگا. تو اس توہم کو، اس جو ذہن کے اندر ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ شاید تجارت کی اجازت نہیں ہوگی یا ان بازاروں سے خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس کو رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دوران اگر آپ حلال اور جائز تجارت کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. یہاں چونکہ زمانہ اسلام میں یا نزول قرآن کے زمانے میں یہ باؤنڈریاں اور حدود ممالک کے ملکوں کی نہیں تھی، بس ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہونی تھی اور اس میں پورے دنیا کے لیے ایک اسلامی ملک کی حیثیت تھی. پورے دنیا، طارق بن زیاد کی بات ہے، ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست. یہ اسلام کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. تو ملکی قوانین اور ضوابط اگر وہ قرآن و سنت سے صراحتاً متصادم ہیں تو مسلمان کو اس کے ماننے کی اجازت نہیں ہے، اس کی مخالفت کرے گا. اگرچہ ملکی قانون آپ کے خلاف چلے اور آپ کو اس کی سزا ہو جائے، لیکن اگر وہ کسی واجب یا فرض کو ملکی قانون روند رہا ہے کہ فرائض کو کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، کسی واجب کو منسوخ اور معطل کر رہا ہے ملکی قانون، تو پھر اس کا نہ ماننا واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا لازم ہے. اگر ملکی قانون کسی مباح یا مستحب امر کے خلاف ہے تو پھر ملکی قانون کو ماننا ضروری ہے. اس مستحب اور مباح امر کو ترک کر دینا اولا ہے. جیسے دائیں طرف چلنا راستے کا یہ مستحب مسنون ہے، لیکن عرب ممالک کے علاوہ باقی پوری دنیا کے اندر ڈرائیونگ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے اور گاڑیاں سڑک کے اوپر لوگ بائیں ہاتھ چلتے ہیں. ہماری جتنے سڑکیں یہ بائیں ہاتھ ہیں، یعنی آپ اگر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو تب بھی بائیں ہاتھ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو تب بھی آپ بائیں ہاتھ ہیں. لیکن اس قانون کی مخالفت نہ کرنا ملک کے قانون کے احترام میں یہ مستحب اور مستحسن ہے، اور مستحب پر عمل نہ کرنا بہتر ہے. یعنی ترک مستحب اس وقت جائز ہو جاتا ہے. تو اس پر بندہ تصادم نہ کرے، لڑے نہ کہ میں کیوں جو ہے نا اللہ کا قانون یہ ہے کہ دائیں ہاتھ چلو، میں کیوں بائیں ہاتھ چلوں. تو بائیں ہاتھ اگر چلے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو حکومت روکے گی، اگر نہیں روکے گی تو کوئی گاڑی آپ سے ٹکرائے گی.
تو آپ خود رک جائیں گے۔ اس لیے کیا ہے، ملک کا ایسا قانون جو کیا ہو، جو کسی مستحبات کے خلاف ہے اور کوئی مستحب امر اس سے چھوٹ رہا ہے تو اس کا احترام لازمی ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اس کے تو آج چونکہ ملک کے قوانین بن گئے ہیں، بعضی چیزوں کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لے جانے پر لانے پر، یہ جس چیز جو جائز چیزیں ہیں ان کے نقل و حمل پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سونا کوئی عرب سے لاتا ہے اور یہاں بیچتا ہے تو اس پہ کوئی شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے، یا کپڑا ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، شرعاً اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ملکوں کی حکومتوں نے پابندیاں لگائی ہیں، اسے سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ کپڑے کو اگر آپ کپڑا لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، قانونی طور پہ نہیں لے جاتے ہیں تو شرعاً اگرچہ وہ منع نہیں ہے لیکن قانوناً منع ہوتا ہے، اس لیے اس قانون کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تجارت میں کپڑے کا لے جانا یا نہ لے جانا یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، ایک مباح امر ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہاں، تو عرب کے اندر جا کر اگر کوئی ممنوع تجارت آپ کریں گے جو آج کل کے قوانین کے مطابق منع ہے تو آپ اس پر ماخوذ ہوں گے اور عند اللہ بھی آپ اس کے مجرم ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا تجارت ہے جس کے اس ملک کے عرب کے قوانین بھی اجازت دیتے ہیں، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اپنے رب سے۔ فضل سے مراد یہاں علماء کیا کہتے ہیں؟ تجارت اور رزق۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ دوسرا امر ہے آیت میں، یعنی قطع تفاخر اور منع تفاخر، اپنے امتیازی حیثیت اور ایک علیحدہ اپنی ایک شناخت قائم کرنا، اس سے منع کر دیا گیا۔ عرب میں یہ حج جو ہے یہ تو مزدلفہ اور عرفات تک جاتے تھے، مینا، مزدلفہ اور عرفات تینوں میں جاتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں قریش اپنے آپ کو حمص کہتے تھے اور اپنے آپ کو حمصی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم حج کے اندر حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ عرفات حرم سے باہر ہے تو اس لیے کہتے تھے کہ ہم حرم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے حج کریں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ باقی لوگ جو ہے نا وہ وہاں جائیں گے، باقی لوگ جاتے تھے، اور عرب جو تھے خصوصاً قریش وہ نہیں جاتے تھے۔ تو اس امتیازی سلوک اور امتیازی معاملے کی جو ہے نا مخالفت کی گئی، قرآن نے اس کو منع کیا، اور فرمائی اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ واذکروا کما ہداکم، جی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹ آؤ۔ عرفات جمع لے کر آئے ہیں، حالانکہ ایک جگہ کا نام ہے عرفہ، تو عرفات وہ مختلف ٹکڑوں کے اعتبار سے اس کو جمع لے کر آئے ہیں، اور عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے آسمان سے، سراندیپ یا مالدیپ ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری تھی، تو یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے عرفات کے مقام پر ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا، اس لیے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عرفات پڑ گیا، اور جس دن انہوں نے پہچانا اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین مناسک حج دکھلا رہے تھے، اور دکھلاتے دکھلاتے جب عرفات پہ پہنچے تو آپ سے پوچھا عرفتہ، سمجھ گئے ہو، جان گئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرفت، اس لیے اس جگہ کا نام اور وقت کا نام، جگہ کا نام عرفات پڑ گیا اور وقت کا نام عرفہ پڑ گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو شیطان نے راستے میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، تو آپ اور جمرہ
اولا کے اوپر بیٹھ گیا جہاں شیطان کا پتھر ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، عربی میں اس کو جمرات کہتے ہیں۔ تو اس جمرہ اولا کے پاس، جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ کھڑا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، آگے چل پڑے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر۔ تو جب آپ عرفات پہنچے تو آپ نے پہچان لیے کہ یہ شیطان ہے، اس لیے کیا ہے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یوم الترویہ، قربانی والے یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اب اس خواب کے بارے میں آپ پورا دن سوچتے رہے کہ آیا یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اسی فکر میں سارا دن گزر گیا، اس لیے اس کو روین کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ تو آپ غور و فکر میں رہے سارا دن، اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ پھر اگلے دن آپ نے جب خواب دیکھا اور پھر جب سوچ اور فکر کی تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ فعرف انہ من اللہ تعالی، آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے۔ فلذا سمی عرفتاً، اس لیے اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا، اور اس جگہ جہاں آپ نے خواب دیکھا اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا۔ تو یہ مختلف وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال اس کو اس لیے بھی عرفات کہتے ہیں۔ تو فرمائے فَإِذَا آفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے لوٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو۔ یہاں رات گزارنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پوری رات گزارنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک پوری رات گزارنا ضروری نہیں ہے، البتہ طلوع فجر سے پہلے یہاں سے مینا جانا جائز نہیں ہے۔ طلوع فجر تک آپ رات کو جس ٹائم بھی آ جائیں اور رات کا کچھ حصہ بھی یہاں گزاریں، لیکن طلوع فجر سے پہلے یہاں سے مینا جانا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کا ذکر کریں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اور یہ تیسری چیز ہے، تیسرا امر کہ ذکر کیسا کرنا ہے۔ تو ذکر جس طرح اللہ رب العالمین نے ہدایت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ ذکر کے لیے بھی اپنے خود ساختہ طریقے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی کیے ہوئے اور اللہ کی طرف سے بتلائے ہوئے طریقوں سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، تو جاہلیت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی تمہیں معلوم نہیں تھا، اور حج اور عمرے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، تو جاہلانہ رسوم کا نام عبادات رکھ لیا تھا۔ اب تم چونکہ اسلام کے روشنی سے روشناس ہو گئے ہو، اس لیے اب اسی کے مطابق چلو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ آتے تھے، یعنی عرفات سے۔ یہ وہ رسم اور تفاخر کا جو طریقہ کار تھا، اپنے آپ کو بالا سمجھنا۔ تو عرب اور قریش جو ہیں وہ نہیں جایا کرتے تھے مزدلفہ سے آگے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو حکم ہوا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، عام لوگ وہاں جاتے ہیں، تم بھی وہاں سے واپس آؤ، یعنی عرفات تک جاؤ۔ یا تو الناس سے مراد اگر افیضوں میں حکم قریش کو ہے خاص، تو ناس سے مراد پھر عرب ہیں، عام عرب جاتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ پورے عرب کو حکم ہے، اور ناس سے مراد سارے کے سارے عرب و عجم سب لوگ ہیں، سارے لوگ عرفات جاتے تھے۔ یا ناس، بعض علماء نے اس کی ایک قرات میں ہے، سعید بن جبیر کی قرات ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناسی، ناسی بمعنی بھول جانے والا، یعنی پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے ناسی یعنی آدم علیہ السلام لوٹتے تھے۔ اور آدم علیہ السلام جیسے کہ پہلے گزرا کہ عرفات پہ جا کر کیا ہیں وہاں سے واپس لوٹے تھے۔
واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو سابقہ امور جاہلیت پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر لو اپنے حج کے مناسک کو۔ حج کے مناسک 10 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو کیا؟ نمبر 1، بندہ صبح مزدلفہ سے نکلتا ہے، مینا جاتا ہے۔ مینا میں پہلا کام کرتا ہے جمرہ عقبہ، ایک شیطان کو کہتے ہیں بڑے شیطان، لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام اصطلاح میں لوگ اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ بڑے شیطان کو مارنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد حلق کرنا ہے، حلق کے بعد پھر جانا ہے طوافی زیارت کرنی ہے، طوافی زیارت کے بعد آپ کا حج پورا ہو جائے گا۔ تو مناسک حج مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد صرف ذکر اذکار کرنا ہے۔ 3 دن مینا میں رہنا ہے اور وہاں پہ بیٹھے صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ وہاں کہانیاں کرتے ہیں، لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہے وہاں، فارغ ہوتے ہیں نا۔ تو فارغ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے جنگ دا چاگاری چوزگاری، کہتے ہیں لڑتے وہ ہیں جو فارغ ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کاموں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کیا لڑنا، اس کو لڑائی سی کیا ہے؟ وہ بیچارہ صبح نکلتا ہے شام تک مصروفیات۔ تو جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو فارغ بندے بیٹھ کر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بحث مباحثے، لڑائیاں، شور شرابہ۔ تو پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے آبا و اجداد کے اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کے بڑائیاں بیان کرتے تھے، میرے ابو اس طرح ہوتے تھے، میرے دادا اس طرح تھے، میرے فلان اس طرح تھے۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں پھر کیا کرنا ہے؟ صرف ذکر اذکار کے اوپر توجہ دینی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب مناسک پورے ہو جائیں اور قربانی اور طوافی زیارت کر کے حج سے فارغ ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ او اشد ذکراً، او یہاں بلکہ معنی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ آباء و اجداد کے جو صفات تم بیان کرتے ہو اس پہ نہ تو اجر ملتا ہے، نہ ثواب ملتا ہے، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کے وہ انعامات اور احسانات ہیں تم پر جتنے اللہ رب العالمین کے ہیں۔ پھر مقام مقدس میں پہنچے ہو تو اس مقام مقدس کے اندر کیا کرو؟ مقام مقدس کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کو لوگوں کے بجائے اور اپنی دنیاوی باتوں کے بجائے اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دو۔ پھر دوسرا یہ کہ اعمال حج ہے، تو اعمال حج چونکہ تکمیل کے درجے میں ہے، اور شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر عمل کی تکمیلی درجے میں اگر حملہ کرتا ہے، تو تکمیلی درجات میں جب آپ پہنچ کے داخل ہو گئے ہیں تو اب اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور آپ کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان کیا کر دیں؟ حملہ کر دیں۔ تو وہاں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ ایک بابا جی جو ہے نا ہمارے ساتھ حج میں الجھ پڑے اسی مینا کے اندر، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اس پہ یہ جو نماز پڑھتے تھے مینا کے اندر تو قصر کر لیتے تھے، جان چھڑاتے تھے، جیسے ہماری عادت ہے بس۔ تو میں اکثر وہاں مسئلہ بتاتا تھا، لوگ پوچھتے بھی تھے اور میں بیان بھی کرتا تھا۔ وہ ہمارے خیمے میں انہوں نے چھوٹا سا لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا تھا ہمارے، وہ جو رہبر تھا، تو وہ ہمیں مجھے کہہ دیتے تھے کہ بیان کر دیں۔ پھر بیان کرتے تھے، پھر جو ہے نا لوگ بہت اس میں لڑتے رہتے تھے، ہر وقت سارا دن وہ اس مسئلے کے اوپر لڑتے رہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 یا 4 قسم کے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے ابتدائی فلیٹس میں گئے ہیں اور وہاں جا کر شروع کے 20 دن 22 دن 30 دن 25 دن 26 دن اتنے دن مکہ میں رہ گئے، پھر چلے گئے مدینہ، اور پھر مدینہ سے واپس آ کر حج ادا کر رہے ہیں، اور حج کے دوسرے تیسرے چوتھے دن ان کی واپسی ہے۔ اس طرح اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ جو مدینہ چلے گئے ہیں، تو اب مدینہ اور مکہ کے درمیان تو مسافت سفر کی ہو گئی، یہ مسافر ہو گئے۔ پہلے یہ مقیم ہو گئے تھے، یہاں سے جا کے اگر 20 دن کے لیے بندہ ٹھہرا ہوا ہے، یا 16 دن 17 دن 18 دن 15 سے زیادہ جتنے دن میں ٹھہرا ہے تو یہ مقیم ہو گیا ہے۔ اب یہاں وہاں پوری نمازیں پڑھے گا، اگر اپنے خیمے میں پڑھتا ہے، کمرے میں پڑھتا ہے کہیں، تو اس کی نمازیں پوری ہوں گی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو ابھی مدینے نہیں گیا اور یہیں جا کر اترا ہے، مکہ میں اترا ہے،
اور مکہ میں اترنے کے بعد حج کرنا ہے اس نے، حج کے 15 سے زیادہ دن یہیں رہ کر پھر مدینے جانا ہے، پھر واپس آ کے وہاں سے جدہ سے ادھر لوٹنا ہے، یا مدینے ہی سے پاکستان واپس لوٹ جانا ہے، اپنے پاکستان یا کسی بھی ملک لوٹ جانا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے اوپر بھی کیا ہے، نماز پوری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شروع میں مکہ کے اندر مقیم تھے، پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ سے واپس آئے ہیں اور 2-4 دن بعد انہوں نے حج کے بعد لوٹ جانا ہے، تو یہ لوگ مسافر ہیں۔ اب یہ تو قصر کریں گے، لیکن یہ پہلے 2 قسم کے لوگ کیا کریں گے، یہ تکمیل کریں گے، پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن وہاں ہوتا ہی ہے، بس امام نے قصر کرا دی، بس سب نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ اب حاجی صاحب آپ تو مسافر نہیں ہیں، اب اپنی پوری کریں، لو یار کوئی بات ہے، تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ 3 دن جو ہے یہ سارے لڑائیوں کے ہوتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، لوگوں کو تو سمجھ آتی نہیں۔ وہ میں نے آپ کو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ پاکستانی تو کہتا ہے جاؤ مولوی ہم تم سے پاکستان میں تنگ ہے، تم یہاں آ گئے ہو۔ بہرحال یہ آخری ایام ہے، اس لیے ہدایت کی ہے کہ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، بلکہ ماں باپ کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ فمن الناس سے آگے حاجیوں کے اقسام شروع ہو رہی ہیں، اس لیے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ قرآن کریم کے اس درس کے برکت سے اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے حرمین شریفین کے دروازے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے آزاد فرما دیں۔ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ ایسے حالات نہ آئیں جس سے حرمین شریفین کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند۔ دين عظيم جاء من وحي الإله